ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، آج بات کریں گے CCD کی کارروائیوں کے حوالے سے. جانیں گے دفعہ 144 جو نافذ ہونے جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹیم چیمپئن ساؤتھ افریقہ کا میچ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 15 سالہ بچہ دیوار پھیلانگ کر ڈریسنگ روم میں گیا جہاں پہ کرکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی، لیکن اس کے خلاف سیریس ایکشن لے لیا گیا. وہ جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ماجرا پیش آیا. اور ناظرین، مسٹر گوگی بٹ کے کیس کی ڈیولپمنٹ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ گڈ، تھینک یو. سر سب سے پہلے بتائیے مسٹر گوگی بٹ کی کیس کی ڈیولپمنٹ. گوگی بٹ کی کیس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گوگی بٹ اس وقت وہیں پر ہیں جہاں پر وہ مرڈر کے بعد جو ہے نا میر بلاج کے مرڈر کے بعد روپوش تھے، یا وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، یا وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی، جو بھی تھی. تو اس وقت ابھی وہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، افواہیں اڑی ہوئی ہیں کہ پولیس کے پاس ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں. اور وہ جہاں بھی ہیں، جس کے پاس بھی ہیں، محفوظ ہیں. اور ایک اور میں بڑی آپ کو راز کی بات بتاؤں، بڑی مزے کی بات، جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں جو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں بتایا. وہ یہ بتایا ہے کہ ابھی گوگی بٹ کا ان کا پولیس کا ٹارگٹ نہیں ہے. اور ابھی جو ہے نہ تو پولیس یہ مطلب CCD، پولیس سے مراد ہم CCD لے رہے ہیں، کہ نہ تو وہ کہیں پہ ریڈ کر رہی ہیں، نہ وہ ابھی اس کے پیچھے جا رہی کہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے. ابھی وہ ان کے کوئی مسائل نہیں ہے وہ والے. اور وہ یہ کس لیے نہیں ہے کہ وہ جو دبئی سے جا کے ایک ملزم کو لا سکتی ہے، تو یہاں پہ گوگی بٹ صاحب کہیں بھی کہ پاکستان کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو موجودہ CCD ہے اور جو موجودہ CCD کے پاس ٹیکنیکل اس کو جو اشیاء اس کے پاس جو چیزیں ہیں جو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں مہارت حاصل ہے، یا اس کی لیس ہے ٹیکنیکل اوزاروں سے، جس کو میں کہوں گا، جس میں IT کے حوالے سے. تو آپ چھپنا کوئی وہ بڑا کام نہیں ہے. اگر کوئی چھپے گا تو وہ ٹھیک سامنے آ سکتا ہے. لیکن سر یہ بزنس کے حوالے سے بتائیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اور یہ بھی جو کہا جا رہا تھا کہ وہ ان ساتھیوں میں شمار تھے جب مسٹر تیفی بٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور اس کے علاوہ پولیس نے کچھ ثبوت بھی دینے تھے. یہ بزنس ڈیلز ہے یا کیا ہے، یا بزنس کس چیز کا ہے، یہ کون تھے، کہاں ہوتے ہیں، یہ کرتے کیا ہے، یہ سارا ماجرا کیا ہے، ذرا بتائیے بیک گراؤنڈ. اچھا، مجھے جہاں تک سمجھ آئی، ایک تو نمبر 1 تو آپ مجھے سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ پولیس نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ تیفی بٹ کے ساتھیوں کو چھڑوانے جو لوگ آئے تھے، ان میں یہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل شامل ہیں. یہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ یہ کاروبار بزنس کیا کرتے ہیں. آئی ایم رائٹ؟ اچھا، تو اب میں آپ کو پہلے تو بتاتا ہوں نا کہ یہ جو تیفی بٹ کا جو انکاؤنٹر ہوا، اور اس کے اندر جو ہے یہ نامزد کر لیا گیا. 13 اکتوبر کو ان کی بیل تھی. 13 اکتوبر کو انہوں نے پیش ہونا تھا، جو نہیں پیش ہوئے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا جی اب یہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ساتھی چھڑانے آئے بقول پولیس ذرائع کے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ساتھی چھڑانے ان کو لیڈ کر رہے تھے یا ان ساتھیوں میں شامل تھے گوگی بٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا مقدمہ گوگی بٹ کے اوپر ہے، اس کو چھڑوانے کا بھی اور تیفی بٹ کی ہلاکت کا بھی، مطلب 302 بھی بن گئی. اچھا، اب یہ اس میں نامزد ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ جب کبھی اگر کوئی موقع ایسا آیا، چلان جمع ہوا اور کورٹ میں کیس چلا، تو CCD نے ثابت کرنا ہے کہ گوگی بٹ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. ہمیں جو بتایا گیا، ہمیں وہ جو بتایا گیا گوگی بٹ وہاں پہ تھا. اب دوسرے ذرائع کا یہ کہنا ہے گوگی بٹ تو فوری طور پہ روپوش ہو گیا تھا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ تیفی بٹ پاکستان آ گیا ہے، تو اسی وقت ہی سائڈ پہ کہیں چلا گیا. اور پولیس کے بڑے ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے کوئی گوگی بٹ کو پکڑنے کے لیے ابھی تک کوئی چھاپے چھپے کوئی ریڈ نہیں ماری. جس دن CCD کو ضرورت محسوس ہوئی، وہ اس کو فوری طور پہ کوئی بہت جلد، مطلب ودن 24 آور پکڑ کے سامنے لا سکتی ہے. اب ان کا کاروبار بزنس یہ ہے، اب ذرا سمجھنا بات کو، وہ یہ ہے کہ 80s میں نا، 80s کے آغاز میں ان کے
والد صاحب کی نا نیلا گنبد میں ایک ٹائروں کا کاروبار تھا، ٹائروں کی سائیکلوں کا کاروبار تھا، بزنس. لوگ کہتے ہیں ٹائروں کی دکان، ٹھیک ہے نا، ایسے بات کرتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. کاروبار تھا ان کا بھائی ایک شکیل وہاں پہ کام کرتا تھا، اور یہ گوگی اور تیفی، یہ جو دونوں کزنز ہیں آپس میں، انہوں نے یہ طے کیا اس وقت کہ ہم نے یہ لائف نہیں گزارنی، ہم نے کوئی اچھی لائف گزارنی ہے. تو اس میں پھر وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک خوف کی اپنی لنکا کھڑی کی، جو کہ تقریباً 3 دہائیوں تک، مطلب 3 نسلوں تک چلی. کہ اس کا اگر دیکھا جب 50 سال پہ محیط ہے، 45 ایئرز اینڈ 45 یا 50 ایئرس کے قریب. تو ان کا کاروبار بزنس جو ہے وہ پراپرٹی میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کاروبار کا پوچھا تو میں بتاؤں گا پراپرٹی میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور کئی بزنس ہیں جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہیں، اور جیسے کہ شال مارکیٹ اور اکبری مارکیٹ، یہ مختلف مارکیٹس کے اندر یہ سارے کے سارے جو بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پاس عہدہ خواجہ اظہر گلشن سے لے کر گوگی بٹ کے پاس، اور یہ جو ٹیفی بٹ جو پولیس مقابلے میں، مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، ان کے پاس بھی تاجروں کا عہدہ ہے. اور تاجر اس طریقے سے ان کی آواز پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کہیں پہ گڑ رکھ دیں، مطلب گڑ کی ڈلی رکھ دیں، اس پر مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں. سر آپ نے کاروبار کے حوالے سے بتایا کہ یہ پراپرٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن یہ مافیا ہے کیا ہے؟ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ گونز کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیا ان کو کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ان کے؟ اچھا دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے میرے سے بزنس کا میں نے بتایا، اور میں نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک خوف کی لنکا کھڑی کی، ایک خوف کی عمارت کھڑی کی، ڈر اور خوف کی اس کے، جس میں ان کا آج تک ایک سلطنت چل رہی تھی، اور ان کی ایک حکمرانی تھی، اقتدار تھا. اب اقتدار کہہ لیں آپ، ان کو نا مختلف ادوار میں جو ہے نا ان کی لسٹیں بنی، ان کو ٹاپ رینکنگ میں نمبر 1 2 پہ رکھا. گنڈا ایکٹ کے حوالے سے یا بدماشی کے حوالے سے ان کو انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے. اب انڈر ورلڈ وہ چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے انڈر ورلڈ سے مطابق ایسا گپت چھپا ہوا کاروبار، ایسے لوگ جو بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور ہر ممنوع بزنس کاروبار، مار کٹائی، قتل و غارت، ڈر، خوف اور دہشت، کیا کہتے ہیں، بھتہ خوری، یہ ساری چیزیں انڈر ورلڈ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کون سے انڈر ورلڈ تھے؟ یہ اس طرح کے انڈر ورلڈ تھے کہ ان کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے. مطلب ان کے اوپر جو الزامات ہیں بھتہ خوری یا پھر قبضے کے یا قتل کے، جو بھی الزامات ہیں، کئی بے شمار الزامات ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو محبت کرنے والے بڑی دنیا ہے. ابھی ان کا جنازہ تھا تیفی بٹ کا، تو آپ تیفی بٹ کے جنازے میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک ویلاگ میں یا پھر ایک پوڈکاسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے چہرے نظر نہیں آئے جو کہ ہونے چاہیے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے ان سے اچھے تعلق کا، اور وہ موجود نہیں تھے، اور ان کا ہونا خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ہوں گے، لیکن نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ کثیر تعداد میں تاجر برادری موجود تھی، اور تاجر اس پہ گلا شکوہ بھی کر رہے تھے، اور گورنمنٹ سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور بڑا سخت الفاظ میں کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. تو ان کا نا ایک خوف کا بزنس بھی تھا، جس کو انڈر ورلڈ کہتے ہیں. لمبی کہانی ہے اس میں، تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ناظرین کے لیے دلچسپی کے لیے ایک پورا ایک سیزن ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو نواز شریف کے ساتھ تو ایسا ہے، جی بتائیے، کہ نا نواز شریف کیونکہ گوال منڈی کے ہیں، وہ بھی یہ بھی گوال منڈی کے ہیں. تو نواز شریف کے ساتھ ان کا بڑا اچھا گہرا تعلق تھا، اس فیملی کے ساتھ. ابھی نواز شریف جب واپس آئے، وہاں سے رجیم چینج ہوئی تو واپس آئے، جب پاکستان واپس آئے تو ان کی ویلکم کے لیے بہت بڑا جو بندوبست کیا گیا مینار پاکستان میں. بہت سارا اس کی ذمہ داریاں تیفی بٹ پہ تھیں. پھر تیفی بٹ نے اپنے گھر کے سامنے جو ایک بڑا سا ایک ایریا ہے، خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ اس نے بڑا سا پنڈال لگایا، اچھا کھانا، اور بہت سارے تاجروں کو بلایا. مطلب سارے تاجر برادری وہاں پہ آئے. تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ اس کا جنازہ ہوگا. تو یہ تو اچھا، یہ تو آپ کو نواز شریف سے میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں، اور یہ کافی گہرا تعلق تھا اور بڑی دیر سے تھا.
جب بھی کوئی چیزیں آتی ہیں درمیان میں، کوئی الیکشن ہونا یا کوئی بھی ایسی بات ہونی، تو انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دینا، اور نواز شریف کی وجہ سے مطلب اس فیملی کی وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ تھی، ان کے بزنس کو، ان کے کاروبار کو، چاہے اوپنلی کھلے نہ ملے. میں آپ کو بات بتاؤں، جب ان کے ایک جو بہنوئی ہیں ندیم وائن، جن کا بیٹا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو جو ہے حمزہ ان کے افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے، اور کیا کہتے ہیں، ان کا جو حمزہ کا جب الیکشن تھے تو انہوں نے اپنے دفتر بنایا تھا گوال منڈی کے اندر، گوگی بٹ نے، اور وہاں پہ بھی وہ گئے تھے. تو ان کے ایک اس بڑا فیملی کے ساتھ اچھے تعلق ہے، وہ اوپن بات ہے، وہ کیسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. تو سر مشرف صاحب کے ساتھ جو ڈنرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ بتائیے. یہ جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم کی فیملی کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو سب سے بڑی ناراضگی کی ایک وجہ بنی تھی نا، جو لوگوں نے ہوا دی تھی، وہ مشرف کا وہ کھانا یا مشرف کا وہاں پہ جانا تھا. لیکن بہت ساری لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ مشرف کیوں گیا تھا. مشرف ان کی طرف نہیں گیا تھا، مشرف گیا تھا ایک فوڈ اسٹریٹ تھی، اور فوڈ اسٹریٹ کی بھی چھوٹی سی ایک کہانی ہے. جس وقت نواز شریف فیملی کو ملک بدر کیا گیا تھا، پرویز مشرف کے دور میں ملک بدر کر دیا گیا تھا، اور وہ ان کو زبردستی پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ ان کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کے جو ساتھ تھے، وہ یا تو جیلوں میں چلے گئے، یا پھر انہوں نے جو ہے نا مشرف کی کو قبول کر لیا تھا، یا اس کو مان لیا تھا، یا اس کے ساتھ کمفرٹیبل شو کر دیا تھا. تو ایسے سین کچھ ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے وہاں پہ سروائیول، ان کے جانے کے بعد ان کا سروائیول مشکل تھا. ان کو باوجہ مجبوری مشرف کو جو ہے نا کہ کو ماننا پڑا. اور یہ جو ان کے گھر آنے والی کہانی ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ نا وہاں پہ جب مشرف کا حکومت آئی نا، مشرف کی سٹارٹنگ میں سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ تھا فنانس کا، اکنامکلی جو معاملہ خراب تھے. تو وہاں پہ طے یہ پایا گیا کہ ہمارے یہاں پہ جو پوٹینشیل بہت زیادہ، لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں دیتے. تو پھر وہ طے کیا گیا کہ ان جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، انڈسٹریز ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، ریسٹورینٹس والے ہیں، جو بھی بزنس والے لوگ ہیں، تاجر برادری جو ہے، ان کو رجسٹر کیا جائے. اس کے لیے ایک سروے فارم بنایا گیا، جو اب نئی شکل جو ہے ٹیکس ریٹرن کے نام پہ ہے. یہ ایک سروے فارم بنایا گیا، اور یہ سروے فارم جو ہے نا اس وقت جو ہے نا مانیٹرنگ کا دور تھا جب مشرف آئے. تو مارشل لا تقریباً تھا، سیمی مارشل کا سسٹم اس طریقے کا بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ حاضر سروس جو ہے نا ہمارے جو ہے فوجی حضرات جو تھے نا ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ڈپارٹمنٹ جیسے وابڈا میں تھے، اور اس طرح اور ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور مانیٹرنگ کرتے تھے. ان کا کام تھا مانیٹرنگ کرنا تاکہ نظام جو سسٹم ٹھیک چلتا رہے، اور بڑا اچھا چلا بھی. ان کی وجہ سے جو ہمارے پاک آرمی کے جو جوان ہیں، جو ان کی وجہ سے، ان کی نگرانی میں بہت چلا بھی، کرپشن بہت کم ہوئی. تو اس وقت جو صاحب جن کے پاس ٹینڈیو کا انچارج تھے نا، وہ تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ فارم فل ہونے کا. تو پھر ایک ہمارے ہی سینئر ہیں، استادوں کی طرح ہیں، خشنود علی خان صاحب، انہوں نے پھر ان سے میٹنگ کرائی ان کی کہ بھئی یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت، آپ یقین نہیں کرو کہ میں سامنے ایک عینی شاہد ہوں کہ ان کی اتنی آواز تھی کہ تاجر برادری کے اندر جب ان کی طرف سے میسج گیا کہ یہ سروے فارم فل کیے جائیں، تو شام 5 بجے تک تمام مارکیٹوں کے سروے فارم فل ہو چکے تھے. کیا بات ہے. تو اس کی انعام کے طور پر ان کو پھر فوڈ اسٹریٹ بنا کے دی گئی. جو ان کے جیلسی لوگ تھے انہوں نے پھر میاں برادران کے کان بھرے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ مل گئے. تو جب ایک پاکستان کے اندر ایک پہلی فوڈ اسٹریٹ بنی تو ہوا یہ کہ جو بھی بیرون ملک سے ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو فوڈ اسٹریٹ کا وزٹ کرایا جاتا تھا. کوئی بڑا اچھا ایٹماسفیئر تھا. تو وہاں پہ واکنگ تھا، آپ کو پتا ہے، وہ ایک طرف سے بند تھی، دوسرے. تو ان کا چیئرمین ان کے ایک بھائی کو بنایا گیا. یہ وہ چیز تھی جس کے وجہ سے ان کی فرسٹ ناراضگی ان سے ہوئی.
تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید وہ ناراضگی ان کے دل میں تھی تو یہ ہوا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے ان کی طرف سے بھی. تو جبکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہی تھے، اس کے اسی گروپ میں تھے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ لوگ کان بھرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی انہوں نے فائدہ لیا ہے، یہ اس کے ساتھ مل گئے اور آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب یہ واپس آئے انہوں نے بڑا بھرپور ویلکم کیا. لیکن جو اس وقت گورنمنٹ بنی میاں شہباز شریف کی 2008 کی گورنمنٹ، انہوں نے وہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے نا وہ ختم کر دی، جو گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ تھی نا وہ ختم کر دی. تو اس کے بعد پھر فورٹ روڈ پہ فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی جو ابھی بھی چل رہی ہے. یہ سٹوری ہے اچھا. اور وہ ہاں جو مشرف صاحب جو ہے نا وہ فوڈ اسٹریٹ میں آئے ہیں، جو ایک دو دفعہ آئے ہیں فوڈ اسٹریٹ میں آئے ہیں، اور جب فوڈ اسٹریٹ میں اس لیول کا کوئی گیسٹ آتا تھا پھر یہ اس کو ہوسٹ کرتے ہوتے تھے، اس کو ویلکم کرتے تھے. یہ وجہ ہے جس میں لوگوں نے یہ کہانی بنا دی کہ ان کے گھر مشرف آئے، مشرف فوڈ اسٹریٹ میں آئے تھے. ٹھیک یہ تو نون لیگیے تھے. بالکل. سر یہ بتائیے جن پارٹی کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا ہے وہ کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا کیا کاروبار ہے، اور اس کے علاوہ مسٹر گوگی بٹ اس وقت کرنٹلی ان کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کدھر موجود ہیں، اور کیا ساتھی انہیں بھی چھڑانے آئیں گے یا نہیں؟ اچھا چلے پہلے میں بتاتا ہوں. ان کا جھگڑا جو ہے نا ٹرکاں والا گروپ کے ساتھ ہے. وہ ایک بلنا ٹرکاں والا تھے اور گڈس کا ان کا بزنس تھا. ایکچولی یہ جو دشمنی ہے نا کہ چودراہٹ کی دشمنی، ایریے کے علاقے کی دشمنی ہے. تو میں نے جو ابھی جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس کے اوپر لمبی بات ہوگی، اب میں دوبارہ کسی دن نا اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا تھا کیسے ہوا. لیکن ابھی مختصر سا آپ کے سوال کا جواب دینا بنتا، اب آپ نے کیا ہے آن کیمرہ. تو وہ بلا ٹرکاں والا کے مرڈر ہو جاتا ہے. وہ نیفا بابا وغیرہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وہ پہلے انہی کے بندے تھے، پھر ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بلا ٹرکاں والا کو مارا. تو ان کے اوپر الزام آیا کہ انہوں نے 109 کے اندر جو ابھی ہے کہ ان کی مشاورت سے بلا ٹرکاں والے کو مارا گیا. بلا ٹرکاں والے کے بعد 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا مارا گیا، جو امیر بلاج کا جو ابھی مرڈر ہوا لاسٹ ایئر. امیر بلاج کے والد تھے ٹیپو ٹرکاں والا، واپس آ رہے تھے عمرہ کر کے میرا خیال ہے، تو ان کو انہوں نے اس میں بھی ان کا نام آیا. اور لیکن یہ قصوروار اس میں بھی نہیں ٹرائے گئے، مطلب یہ فارغ رہے بچے. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ امیر بلاج کا جب مرڈر ہوا تو اس میں یہ قصوروار ٹرائے گئے ہیں اور وہ گوگی ٹرایا گیا اور تیفی کا آپ کو پتہ ہے پولیس مقابلہ ہو گیا. اب ان لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ ٹرکس کا بزنس کا اور خوف کا، ڈر اور خوف کا ان کا بھی کام ہے. مطلب وہ بھی ایک ڈیرے دار لوگ ہیں انہی کی طرح. میں نے بتایا نا چودراہٹ کا معاملہ ہے اور ان کے الزامات ہیں کہ وہ نجائز فروشی کرتے ہیں. یہ جو ہے جو تیفی برادران ہیں، مطلب گوگی بٹ نے بھی یہ الزام لگائے، انہوں نے بھی تیفی نے جو مرحوم جو فوت ہونے والے انہوں نے بھی الزام لگائے. تو وہ بھی ان کے ہم پلہ لوگ ہیں. لیکن ان کے جو ہے دادا بھی فوت ہوا اور باپ بھی فوت ہوا، پھر ایک بڑا بھائی بھی فوت ہوا، 3 ان کے بندے فوت ہوئے. ابھی جو پیچھے ان کا بھی ایک جاوید بٹ ان کا بنوئی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ اس کا بھی کیس ابھی ہے اور وہ لائیو ہے. اور اس کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی بلاج امیر بلاج کے مرڈر کی ہے، کہ اس کی بھی اتنی جو ہے نا اہمیت ہے. وہ دیکھی. ٹھیک. سر مسٹر گوگی بٹ کی کرنٹ پوزیشن بتائیے کہ وہ کہاں پر ہوں گے اس وقت، اور اس کے علاوہ جب آن دی ادر سائڈ دیکھتے ہیں دوسری پارٹی، وہ اس وقت ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مسٹر جاوید بٹ کیس کے حوالے سے بھی بتائیے. اچھا گوگی بٹ جو ہے نا اس کے بارے میں جو میں پیر صاحب کا بتانا ہے، پیر صاحب کا یہ بتانا ہے کہ گوگی بٹ وہیں پر ہیں جیسے میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا جہاں پہ وہ پہلے تھے اور محفوظ ہیں. اور وہ بیچ میں گرنٹر مانگ رہے ہیں اور دوسرا کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے جو جن کو یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے. ذرائع کا بتانا وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی باتیں، یہ ضروری نہیں کہ ہماری بات کہیں پتھر پہ لکیر ہو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ مجھے سیف پیسج دیں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا. اب زندگی دیکھو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، اس کے لیے لڑنے کا حق ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بھی کوئی بھی قانونی یا سہارا لینے کا حق ہے. تو یہ اسی طرح کی بات نا ویسے تیفی کے حوالے سے بھی تھی
تیفی کو جب یہاں لایا گیا تو تیفی کو وہاں پہ گارنٹی دے دی گئی تھی کچھ لوگوں نے کہ آپ آئیں، تو انہوں نے آپ آئیں ادھر اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں پہ انہوں نے کہا گیا تیفی کو ہم بلا لیتے ہیں، تیفی یہاں آ جائے گا، اس کا فیئر ٹرائل ہوگا، ٹرائل ہونے دیں، اگر وہ ملزم نکلتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا عبرتناک سزا دے دیں۔ اب آگے معاملات جو ہیں وہ کس طرف بیٹھتے ہیں وہ بہت جلد پڑا ہے، لیکن ایک میں بات نہ شیئر کروں، مجھے کسی نے پیر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے، مطلب پیر کہ نا وہ رٹ تیار ایک ہو رہی ہے، جو ہو سکتا ہے غلط ہو یہ میری انفارمیشن، لیکن چونکہ ناظرین کو بتانا کے لیے ان کے انٹرسٹ کے لیے وہ رٹ یہ تیار ہو رہی ہے کہ اس میں ماورائے عدالت جو تیفی کو ان کا کہنا ہے کہ جو پولیس مقابلہ مبینہ پولیس مقابلہ جو مارا گیا ہے تو اس کے ذمہ داران کے خلاف، جس میں وہ حکومتی لوگ جو ہیں ان کا اور جو 2 سینئر پولیس افسران جو اس میں CCD کے سربراہ اور لاہور پولیس کے سربراہ، ان کے ناموں کے ڈال کے نہ تو کوئی رٹ تیار کی گئی ہے جو ہائی کورٹ میں ان قریب ہونی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک کیا اثر آئی ہو سکتا ہے خبر ہو، تو یہ چیز سامنے آئے گی۔ تو گوگی بٹ جو ہے ان کا انکاؤنٹر نہیں ہونا، اگر انکاؤنٹر ہونا ہوتا، پولیس مقابلہ ہونا ہوتا نا، بڑے آرام سے CCD کر دیتی۔ ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے، نہ پولیس مقابلے کا ارادہ ہے۔ ان کا ہے ارادہ کہ وہ کس طریقے سے سیف ہو جائیں اور ڈنکی لگا کے نکل جائیں یہاں سے، جیسے وہ ایک پہلے سے ایک اینکر بھی جا چکے ہیں۔ اگر ڈنکی لگاتے بھی ہیں تو وہاں پہ وہ جو روٹ ہے ڈنکی کا، جو راستے ہیں وہاں پہ اب برف پڑ رہی ہے اور وہاں پہ سے گزرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب رہ گیا سمندر کا راستہ، اب سمندر کے راستے میں ہمارے یہاں پہ نیوی جو ہے بڑی ویجیلنس ہے، تو وہاں سے بھی نکلنا مشکل ہے، اور سٹاپ لسٹ میں ان کا نام ہے ہر جگہ پہ، اور ویسے بھی نہیں کہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا یہ اب کوئی ایسا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کوئی ایسی اجازت مل جائے، ملک بدر چلے جائیں۔ اور یہاں پہ دوسری بات آ جائے گی، کوشچن یہ ہے، آپ کے کوشچن سے پہلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے جا سکتے ہیں، یہ تو میر بلاج کے مرڈر میں ملوث ہیں، تو ان کو JIT نے کیا کہتے ہیں گناہ گار لکھ دیا۔ جو ایکچولی جس کا نام تھا، جس کا نام آ رہا تھا، جس کا مالشیے نے جا کے مارا تھا میر بلاج کو، وہ تھا تیفی بٹ۔ وہ مبینہ پولیس مقابلے مارے جا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سابق DIG جو ہیں آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور صاحب نے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ہماری وہ جو ہے انویسٹیگیشن میں گوگی بٹ جو ہے وہ اس میں قصوروار نہیں ہے، بے گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اگر درمیانہ راستہ نکالنا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پیسے مل جائے یا پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ اور لیکن یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں، دیکھنے کیا ہوگا۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ کوئی میری کوئی ذمہ داران لوگوں سے بات ہوئی، ہم نے کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہے، اگر انکاؤنٹر کرنا ہوتا بہت پہلے ہو گیا ہوتا۔ سر دوسری پارٹی کے حوالے سے بھی بتائیے اور مسٹر جاوید بٹ کے حوالے سے بھی۔ ہاں ٹھیک، آپ نے پوچھا تھا سوال، ذرا میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن جاوید بٹ کا بھی مرڈر ہوا، ٹھیک ہے، ان کے بنوئی کا، جس کا میر مصعب وغیرہ کے اوپر مقدمہ ہے، ان کے اوپر مقدمہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتا، بڑی خفیہ بات نا، وہ یہ ہے کہ CCD کی طرف سے ان کو بھی میسج گیا ہوا ہے، اور کہ آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، ورنہ سختی سے پیش آئے، ان سے نپٹا جائے گا۔ لیکن ایک خبر ہے، انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے اطلاع، اور وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، میر مصعب اور میر فتح یا فاتح جو بھی نام ہے ان کا، وہ بھی ڈیرے پہ نہیں ہے۔ جو ان کا ڈیرا ہے نا، ہو سکتا کسی اور گھر میں ہو سکتا گھر میں ہو، لیکن جو ہماری اب تک کی اطلاعات ہیں وہ بھی ڈیرے پر موجود نہیں ہے۔ تو مرڈر تو جاوید بٹ کا بھی ہوا ہے، تو انصاف تو برابر ہونا چاہیے۔ اور جبکہ یہ اعلیٰ افسران کا قیادت کا، پولیس کے اعلیٰ افسران کا قیادت کا یہ کہنا ہے کہ جب جو بھی چیز ہوگی نا، وہ یہ نہیں کہ کسی کی فیورٹزم میں ہوگی یا کسی ہوگی، کیونکہ ان کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی خرابی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بولا تھا، ان کے ساتھ یہ جو حال ہوا ہے نا، یہ ہوا ہے ان کے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جب وہ ان کے ٹیپو برادری کے دادا کا مرڈر ہوا تھا
وہ اس وقت کو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. پھر والد کا مرڈر ہوا, سوشل میڈیا نہیں تھا. میر بلاج کے مرڈر کے وقت سوشل میڈیا تھا, جو ایک کمپین چلی جسٹس فار بلاج, وہ اس نے لوگوں کو یاد رکھا بار بار. تو اس کا بھی بڑا پریشر تھا اداروں کے اوپر. تو اب وہ جو پریشر نا ریلیز ہو چکا ہوا ہے. ریلیز ہونے کے بعد ادارے اب ریلیکس ہیں. مطلب وہ نہ تو گوگی کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, وہ بھگا رہے ہیں, وہ تھکا رہے ہیں, وہ تھک رہا ہے, اور وہ کوئی بیچ کے راستے ڈھونڈ رہا ہے, لوگ گارنٹر ڈھونڈ رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے باتیں بھی کی, بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں. ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہ الیکشن میں ان کی مدد کرتے رہے, نون لیگ کے اندر شامل ہیں, جن کو جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دوسری پارٹی وہ بھی اسی طرح ہی, وہ بھی انہی کی نون لیگی پارٹی ہے. اب وہ ان کے اوپر بھی جوید بٹ کا مرڈر ہے, تو وہ بھی اس وقت جو ہے نا ڈیرے پر موجود نہیں ہیں. تو وہ کہاں پہ ہیں, باوجہ ہیں, یا اس وجہ سے ہیں, یا ویسے سائڈ پر ہیں, یہ تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد ریئیکشن آ جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, یہ سچویشن بھی منظر عام پر آ جائے گی. اور ان نیئر فیوچر اس حوالے سے ہم ناظرین کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ سر. ٹیسٹ چیمپئن ٹیم ساؤتھ افریقہ سے پاکستان جب میچ جیتا, اس کے دوران ڈریسنگ روم میں ایک بچہ جنگلہ پھلانگ کے گھس جاتا ہے اس ڈریسنگ روم میں, جہاں پہ کرکٹرز ہوتے ہیں, آلریڈی ٹیم ہوتی ہے وہاں پر. وہ گھبرا جاتی ہے دیکھ کر. سیکورٹی اس بچے کو لے جاتی ہیں اور اس پر پرچہ بھی درج ہو چکا ہے, ایکشن لیا گیا ہے. آپ اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, کس کا قصور ہے, کس کا قصور نہیں ہے, اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اس معاملے کو؟ پہلے تو بات کو سمجھو, ایک سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں, اور اگر کہیں پہ بیریئر لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی ہے, اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ جگہ آپ کے جانے کے لیے نہیں, تو پبلک کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اگر پبلک کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ جائے گا ایز پر لا, تو اس کے اوپر اس کے خلاف کاروائی ہوگی. اچھا, اب یہاں پہ ہم دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں. ایک بچہ جو ٹین ایجر ہے, جس کی ایج ہے 14-15 ایئرس اولڈ, مائنر ہے, مائنرز میں آتا ہے. وہ بچہ جو کہ بابر اعظم کا دیوانہ ہے, دیوانہ وار, وہ تو بچہ ہے. بچہ کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ مجھے کہیں گے جوینائل جیلز بھی ہیں, اس کی بھی وجوہات میں بتاؤں گا آپ کو. وہ آج اگر ٹائم ہوا تو آج بتا دوں گا, ورنہ پھر دوبارہ. اب ایک ہائی سیکیورٹی ایریا ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے, آپ کے ساتھ ماضی کے اندر سری لنکن ٹیم کے اوپر لبرٹی پہ ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے اس کے بعد سے سیکیورٹی اتنی سخت کر دی کہ جب میچ ہوتا ہے تو وہ سڑکیں پوری بلاک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میچ ہو رہا ہے وہ, اور اس کے بعد سے آپ پی سی ہوٹل کے سامنے جب ٹیم ٹھہرتی ہے تو وہ ایک راستہ بلاک کر دیتے ہیں آپ, جب ٹیم آ رہی ہو جا رہی ہو. اتنی ہائی سیکیورٹی ہے. اور یہ ڈریسنگ روم جو ہے یہ بالکل پرائیویٹ ہوتا ہے, پرسنل ہوتا ہے, بہت زیادہ. کے باوجود کیسے پاسبل ہوا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. اب وہاں پہ یہ بچہ چلا جاتا ہے اور اپنی دیوانگی میں جاتا ہے. بچہ کوئی ملزم یا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو بھی کوئی لا توڑے گا, سیکیورٹی کو پاس کرے گا, آگے جائے گا, کراس کرے گا, اس کے اوپر قانونی کاروائی لا کے مطابق ہوگی. تو وہ انہوں نے کی. یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو حضرات جو وہاں پہ پولیس والے یا سیکیورٹی والے یا وہاں کے پی سی بی کے لوگ یا پھر وہ وہاں کی جو قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی اور دیگر ذمہ داران جن کی ڈیوٹیاں تھیں, ان کو اس قدر ایسی سزا دی جاتی کہ وہ یاد کرتی اتنی بڑی غفلت ہوئی کیسے. بچے کی جگہ تو کوئی دہشت گرد بھی ہو سکتا تھا, بچے کی جگہ کوئی خطرناک کریمنل بھی ہو سکتا تھا, پوائنٹ کوئی ٹارگٹ کلر بھی ہو سکتا تھا. یعنی کہ ہماری مینجمنٹ, آپ مجھے یہ بتائیں. بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں. میں نہیں بات کر رہا ہوں, میری بات وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں نا, میری بات کو ذرا سمجھو ذرا. وہ یہ ہے بشرا کہ اتنی ہائی رسک سیکیورٹی کے اندر ایک بچہ وہاں تک چلا گیا تو کیسے چلا گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں اس بچے کو تو آپ کو ہار پہنانا چاہیے تھا کہ تم نے ہماری فول پروف سیکیورٹی کو بریک کر کے دکھایا. آپ نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے پہ پرچہ دے دیا. سر ایسا پاسبل تو نہیں نا کہ بچے کو راستہ نہیں معلوم تھا. میرے کوشچن کو سمجھے, میرے پوائنٹ کو سمجھے کہ یہ ایسے ممکن کیسے ہوا. کوئی سپورٹ یا بیک بھی تو ہوگی نا.
نہیں کون سپورٹ بیک کرے گا بچوں کے؟ ایسے کوئی ماں باپ کوئی نہیں ایسے کرتا. وہ الگ بات ہے ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد بچے کو پتہ نہیں کس کے ساتھ ملا دیں. ٹھیک ہے. میں مطلب شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈیفینس میں آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ڈیفینس کے اندر ایک بچہ اپنے گھر کی گاڑی لے کے نکلتا ہے, ہیوی گاڑی لے کے نکلتا ہے, چھوٹی گاڑی کے اوپر چڑھا دیتا ہے, چھوٹا بچہ, ٹھیک ہے, چڑھا دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرتے ہیں, آپ نے کہیں جی اوئی ہوش آ گیا, اوئی ہم جاگ گئے, یہ چھوٹے بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں, اوئی ہوئی ہوئی فوری دو پرچہ دو ان کے اوپر, پرچہ دو. اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کتنا غدر مچا, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے اوپر پرچے. اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, میرے سن تو لو, اب بریک تو لگاؤ سر, سر میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, میری عرض سنیں نا, میری بات سنیں. آپ نے یہ قانون جو بنائے جاتے ہیں نا, قوانین بنائے جاتے ہیں, یہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, سنگین مجرم کو سزا دینے کے لیے, اور معصومیت میں نادانی میں غفلت ہونے پر اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, نو کہ آپ کسی کا فیوچر خراب کریں. اس وقت ہوا کیا, نئی بچوں کو گاڑی چلانی چاہیے. ابھی میں صرف آ رہا ہوں, میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں نا ساتھ میں, ایک یہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو اس کی زیادہ چیز جو میں نے بات کی ہے لوگوں کو زیادہ اچھے سمجھ آئے گی. جو میں نے کہا ہے کہ اس بچے کو انہوں نے سیکیورٹی بریک کر کے دکھا دی, جو آپ کے جس کے اوپر دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ بڑی زبردست سیکیورٹی ہے, تو آپ یہ تو دیکھیں اس بچے نے کیسے بریک کی ہے, اس کے ذمہ داران کون ہے, بریک کیسے ہو گئی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. میں اس بچے کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, نہ میں اس بچے کے حق میں بول رہا ہوں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی ہائی سیکیورٹی جس میں ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ چیمپئن جو ہے, ورلڈ چیمپئن, ٹیسٹ چیمپئن کو ہماری ٹیم نے ہرایا, اور وہاں پہ وہ بچہ چلا گیا ڈریسنگ روم میں, اور ٹیم نے تو ڈرنا تھا. نیچرل سی بات ہے, جہاں پہ کوئی بندہ آؤٹ سائڈ آ ہی نہیں سکتا, ایک دم سے فلان کے سامنے بچہ آ جائے تو جو بھی کوئی ہوگا ڈر جائے گا, ڈرنا ہی تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بچے کا جو آپ نے مجھے بتائی ہے نا ایف آئی آر, اگر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے تو انہوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا. اب یہ کیا کریں گے, جو میں بات بیچ میں رہ جائے گی, میں بات کو کمپلیٹ کروں پلیز. ایسے ایسے کیس میرے سامنے آئے کہ باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, اور بچہ کسی دکان میں کام کرتا ہے, دور تک چھوٹی بہنیں اس کی کالج جاتی بہنیں, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, بچے کی ایج 15 سال ہے یا 16 سال ہے یا 17 سال ہے, وہ اپنی بہنوں کو بٹھا کے موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جا رہا ہے, تو اس نے ٹریفک وارڈن روکا ہے, روک کے اس کے اوپر جناب ساتھ ہی ہتھکڑی لگوائی, تھانے میں بند کرا دیا. اس طرح کے واقعات ہوئے. مجھے نا وہ راؤ بابر صاحب ہیں RPO باولپور, ان کی مجھے ایک ویڈیو بڑی زبردست لگی. وہاں پہ بھی انہوں نے سخت کارروائی, سخت ایکشن لیا, لیکن چھوٹے بچوں پہ ایف آئی آرز نہیں دیں. ٹھیک ٹھیک, چلیں دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پہ تو ایف آئی آر ان پہ ہونی چاہیے تھی جن کی غفلت تھی. چلے دیکھتے ہیں کہ مزید تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں. معافی چاہتا ہوں, ویسے میں جو معذرت چاہ رہا ہوں آپ کے اس میں, یہ اس کے اوپر اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو. ٹھیک ہے سر, آپ نے اپنی رائے دی ہے, بہت بہت شکریہ. لیکن مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جب سسٹم کی طرف سے کوئی فیصلہ اس حوالے سے آئے گا یا مزید اپڈیٹس آئیں گی. موونگ آن, دفعہ 144 پنجاب حکومت کی جانب سے جو نافذ ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹس دیجیے. اچھا, یہ ہوتا ہے پتہ کیا, دفعہ 144 کیوں لگائی جاتی ہے, جب نا کوئی سیکیورٹی کوئی خدشات ہو, جیسے اس وقت آپ کے پاس جو حالات چل رہے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کرنے کر لیں گے, لمبے چلے جائیں گے. یہ دفعہ 144 کا مطلب لگائی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے 4 سے زیادہ لوگ جو اکٹھے نہ ہوں, اور اسلحے کی کسی قسم کی نمائش نہ ہو, اور لاؤڈ سپیکر کا مطلب اعلانات کوئی یہ استعمال نہ ہو, اور فرقہ وارانہ نفرت امیز اشتعال انگیز تقاریر نہ ہو, اور اسی طرح کوئی کانٹینٹ جو ہے نا وہ تقسیم نہ کیا جائے, کہیں پہ کوئی کچھ تحریر نہ لکھی جائے, دیواروں پہ لکھی جائے, اس طرح کی تمام چیزوں پہ پابندی ہوتی ہے. اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا دفعہ 144 لگ جائے گی. جو آج کل حالات جا رہے ہیں, کوئی احتجاج وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اداروں کی اطلاع تھی کہ خدشہ ہے, اس کی دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور یہ جو ہے نا سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جوید قاضی نے اس کے احکامات جاری کیے ہیں, اور یہ میرا خیال 2-4 دن چلے گی دفعہ 144, جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کلیئر نہیں ہوتی.
تو یہ روٹین کی بات ہے. سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی بتائیے. سی سی ڈی اپنے دبڑ دو اور کارروائیاں کر رہی ہے. سی سی ڈی کے اوپر سے الزام اتر گیا. اب سی سی ڈی جو مرضی کرے. سی سی ڈی ویسے نا ملزموں کو جو جرائم پیشہ لوگوں کو فارغ کر رہی ہے. اس کے اوپر نا ایک نا بشرا یاد کرانا, اس کے اوپر ہم نے پورے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے کہ جو سی سی ڈی کے اوپر کوشچن کیے جا رہے ہیں, سوالات کیے جا رہے ہیں, وہ کہاں تک درست ہیں اور سی سی ڈی کا ایکٹ کہاں تک درست ہے. تو یہ دیکھو نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایسے چیزیں ہیں. جو تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا مبینہ طور پہ, وہ کبھی حوالات بھی نہیں گیا تھا آج تک. وہ تو بھی راستے میں تھے نا, جا رہے تھے رحیم خان کی جانب سے. بات سمجھی نہیں. معصوم بچے 73 یا 5 years old تیفی بٹ اپنی لائف میں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں کبھی. اچھا, اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تیفی بٹ جیسے بعض سا شخصیت کو بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب جیسے کہ میں آج کی ہم کارروائیاں جو میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں کہ کانا کے علاقے میں پولیس کی زیر حراست ایک ڈاکو فرار ہوا. ٹھیک ہے, اس کو نشاندہی کے لے کے جا رہی تھی ڈاکو کو, اور اس کا نام تھا سیل عرف شانی. متعدد ڈکیتیوں کے دوران لوگوں کو زخمی مارنے کے مقدمات تھے اس کے اوپر. تو لے کے جا رہی تھی تو اچانک ہی اس کے ساتھی آ گئے. ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی, فائرنگ کی. پولیس نے اپنا بچاؤ کیا. یہ اس کے اوپر ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی تو یہ موقع پہ جلدی بھاگ نہیں سکا, تو اس کو گولیاں لگی, مارا گیا. ٹھیک ہے نا. تو جو اس کو حملہ ور تھے وہ فرار ہو گئے. ایسے ڈیفینس کے علاقے میں چڑر گاؤں میں افضل نامی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. اس کو بھی کسی نشاندہی کے لے کے جا رہے تھے تو وہاں پہ مارا گیا. اور سیول لائن کرول کے علاقے میں, سیول لائن جو ہے جو پولیس کے ہاتھوں نا, انہوں نے محمد حسین نامی ڈاکو وہ بھی مارا گیا. وہ بھی کوئی اسی طرح کی تھی معینہ سے مارا گیا. اور وہ بھی 20 مقدمات میں وہ ملوث تھا اور وہ بھی مارا گیا. اور سی سی ڈی کے یہ مقابلوں میں چل رہے ہیں. اور سی سی ڈی کی کارکردگی پہ اب سی سی ڈی نے ایک اپنی ریپیوٹ بنا لی. وہ یہ بنا لی کہ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ماڑے لوگوں کو ماری جا رہی, اب سی سی ڈی نے جو یہ تیفی بٹ والا جو کیس ہوا ہے جس میں ساتھیوں نے وہ جو مبینہ پولیس مقابلے میں وہ مارے گئے ہیں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں, تو اس سے سی سی ڈی کا نا یہ ہوتا ہے نا, وہ ایک بات ہوتی ہے کہ کسی کمپنی کی یا بزنس کا جو اسٹاک ایکسچینج ریٹ, اب سی سی ڈی کا کریڈیبلٹی کا ریٹ اپ ہو گیا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر فار گیونگ یور اوپینین. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.